فرمایا کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ ہوگا، یہ سب جھوٹ، سب فراڈ، سب ڈرامہ ہے۔ یہ ڈرامہ بازی اگر نہ کریں تو پھر لوگوں کو اس اسلام کی طرف کیسے دیں جس اسلام کے ہم مدعی ہیں، اصل اسلام نہیں۔ وہ جو وعظ اور نصیحت کرنے والے ان جاہل مولویوں کے ہاں ذہن میں ایک اسلام کا تصور ہوتا ہے نا، وہ اسی طرح پورا ہوتا ہے کہ عوام کو بے وقوف بناؤ، جھوٹے قصے سناؤ اور انہیں جنت کی لالچ اور حوریں اور یہ وہ سب دکھا کے بولے جاؤ جھوٹ۔ اگر یہ اسلام ہے تو ولیعذ باللہ ولیعذ باللہ اللہ محفوظ رکھے، اللہ اس اسلام سے ہم باز آئے بھیا۔ یہ آپ نے ساری چیز بھجوائی۔ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسی صورت جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی ہی نہیں، ان کے ذمے لگا دینا یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل جھوٹ بولے جائے تو ایسے شخص کو قتل کر دینا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام ہستی تھوڑے ہی ہیں، ان سے جو باتیں منسوب کی جاتی ہیں پھر دین ثابت کہاں سے ہوگا؟ یہی تو جھگڑا ہے کہ جو لوگ حدیث کو اصل سورس نہیں مانتے ان کے درمیان اور ہمارے درمیان، کہ ہم حدیث کو اوتھینٹک مانتے ہیں، پھر سے سورس مانتے ہیں، پھر سے ہم احکامات ثابت کرتے ہیں، حتیٰ کہ حدیث متواتر تو عقیدے تک کو ثابت کرتی ہے، عقیدے پہ جا کے اثر پڑتا ہے اس کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، بس ٹھیک ہے، صحیح چیز سے ثابت ہے، وہی لوگوں کو سنانا چاہیے۔ یہ جو اس کے ساتھ ڈرامے بازی ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ جھوٹے قصے اپنے اندر سے گھڑتے ہیں، یہ ہر کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے متعلق کے ساتھ تیر چلا اور میرے ماں باپ تجھ پہ قربان تیر چلا، بس اتنی بات ہے۔ اب اس کے ساتھ ڈرامہ میں کروں اور میں کہوں کہ سعد رضی اللہ عنہ تیر انداز تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ قربان فرمائے، وہ اتنے زبردست تیر انداز تھے کہ قیامت میں اللہ انہیں بلائے گا اور کہے گا کہ سعد دنیا میں بھی تیر چلاتا تھا، آخرت میں بھی تو تیر چلا، اور یہ لے تیروں کا ڈھیر ہے، اور جہنم میں یہ تیر فلاں فلاں کو لگنے چاہیے، اور سعد رضی اللہ عنہ جہنمیوں کو وہاں تیر ماریں گے۔ اس کہانی میں کیا چیز بری ہے؟ واہ واہ ہوگی نا، لوگ سنیں گے نا۔ یہ ڈرامہ اس وقت اینڈ پہ پہنچے گا جب فرشتے تھپڑ ماریں گے اور مجھ سے پوچھیں گے یہ کہاں سے ڈرامہ گڑھ لیا تھا سعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا؟ تمہیں پتہ تھا کہ سعد رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ، اور تم یہ کرتوت کرتے رہے؟ یہ پکی حدیث ہے، بالکل صحیح ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جس راستے پہ چل پڑتے ہیں اس سے شیطان ہٹ جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس پہ میں ایک ڈرامہ بناتا ہوں اور میں کہتا ہوں شیطان ایک دن ملا ایک آدمی سے جس نے شراب پینی تھی، تو شیطان سے اس نے پوچھا کہ یار آج بڑی طلب ہو رہی ہے، کدھر جاؤں؟ اس نے کہا بارش کا موسم ہے اور شراب بھی کوئی بڑھیا سے ہونی چاہیے، چل میں چلتا ہوں۔ اور شراب لے کے چل پڑا، اور جاتے جاتے اس کی نگاہ پڑی اور بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا اوے مجھے اتنی ترغیب دلائی ہے اور پھر بھاگ رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ پتہ تو بتا جاؤ نا، ملتی کہاں ہے، کون سا ہوٹل، کون سی جگہ؟ اس نے کہا چپ کر، بات نہ کر۔ بیچارہ بڑا پریشان ہوا۔ پھر ایک دن اور پھر شیطان سے ملا، اس نے شیطان سے کہا کہ تم کدھر چلے گئے تھے اس دن، میں بڑا پریشان رہا۔ اس نے کہا یقین مانو کہ اس دن عمر رضی اللہ عنہ کی نظر آئے مجھے اس پہ،
تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ میں عمر سے بہت ڈرتا ہوں۔ وہ آدمی اتنا متاثر ہوا کہ ساری دنیا کے کام چھوڑ دیے، سب کچھ بیچ باچ کے مدینہ منورہ چلا گیا، فلیٹ لے لیا۔ وہاں جس دن اس کا جنازہ آیا، جمعے میں 10 لاکھ آدمیوں نے جنازہ پڑھا، اور عجیب بات تھی، جنت البقیع میں جب دفن کر رہے تھے تو حوروں کی آواز آئی کہ مبارک ہے وہ جوان جو شراب سے توبہ کر کے آئے۔ والعیاذ باللہ، یہ قصہ کیسا ہے؟ یہ سب جاہل ہیں جو اس قسم کے قصے سن کے اسلام کی حقانیت کو مانتے ہیں۔ بھیا اسے صحیح حدیث سے ثابت کرو کہ یہ ہوا ہے، اور یہ بھی ثابت کرو کہ حوروں ہی کی آواز تھی۔ اللہ کو جواب دینا ہے یا نہیں؟ سب جھوٹ۔ اسی طرح مذہب برباد ہوتے ہیں، اسی طرح یہ مولوی جو قصے اس طرح کے سناتے ہیں نا، تو پوچھ لینا چاہیے کہ مولوی صاحب یہ آیا کہاں پہ ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ کل تمہاری جان نہ چلی جائے یا اسی وقت تمہاری پٹائی نہ ہو جائے، سب جھوٹے قصے ہیں۔ یہ ہے وہ دین جس کی طرف تم دعوت دے رہے ہو، ہمیں کیا ہے؟ والعیاذ باللہ۔ اسی لیے عیسائیت برباد ہوئی ہے۔ عیسائی جب اٹھے اور انہوں نے پڑھا اور لکھا، اور جب قوم میں شعور آ گیا تو انہوں نے کہا یار یہ کلیسا میں ایسے ہی لوٹتا رہا ہے۔ وہ چادر، جس چادر پہ کروڑوں پاؤنڈ اور ڈالر جمع ہوتے تھے، آخر وہ چادر زیر بحث آ گئی۔ پوپ جو تھا وہ کئی صدیوں تک ایک چادر دکھایا کرتا تھا عوام کو، اور کہتا تھا یہ دیکھو یہ جو دھبے ہیں نا، اس پہ جو خون ہے، یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا ہے۔ جب وہ سولی وغیرہ وغیرہ، تو سیدنا مسیح علیہ السلام کا خون ہے۔ عورتیں روتی تھیں اور اپنے ہیرے اور جواہرات اور زیور اٹھا اٹھا کر اس چادر کی نظر کرتی تھیں۔ مرد روتے تھے اور اسی طرح کرتے تھے۔ جب شعور بیدار، جب تعلیم آئی، تو کسی نے یہ شوشہ اٹھایا، کوئی ہوگا بے وقوف ہم لوگوں کی طرح، اس نے کہا حضرت یہ چادر نکالیں، اسے چیک کرتے ہیں۔ 800-900 سال تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ ملے گا، عیسائی چرچ اس پہ کماتا رہا۔ اور جب چادر چیک کی، سائنٹسٹ جو تھے انہوں نے کہا بھیڑ کا خون ہے اور 700-800 سال پرانا ہے۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ مرتد ہوئے۔ انہوں نے کہا دفع کرو اس عیسائیت کو جس کی بنیاد پہ، ہم بھی یہی کہتے ہیں، دفع کرو اس مذہب کو جس میں اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ جنت تشریف لے جا رہے ہیں، لوگ بھی جا رہے ہیں، اللہ نے عین جنت کے دروازے پہ روک دیا، اور اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا تم نہیں جا سکتے۔ ان کا بار الہ میرا کیا قصور ہے؟ فرمایا پیچھے دیکھو، پیچھے خلق خدا کھڑی تھی، فلاں فلاں قبیلے کے لوگ بھی تھے۔ اللہ نے کہا انگلی اٹھاؤ، اور اویس تمہاری انگلی جدھر گئی سب جہنم کی لائن سے نکل کے جنت پر چلے گئے۔ اویس انگلی پھیریں گے اور لاکھوں آدمی جنتی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ بچوں کا کھیل ہے، اللہ اللہ ہے اور مخلوق مخلوق ہے۔ خدا کا خوف چاہیے بھائی، کیوں جھوٹ بولتے ہو اللہ پہ؟ بالکل ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یہ فرمایا کہ اویس کرنی کی وجہ سے میری امت کے بے شمار لوگ ان کی دعاؤں سے بخشے جائیں گے۔ اس حدیث میں کیا شبہ ہے، مگر یہ آگے ڈرامہ پورا کیا ہے؟ اس لیے وہ مفتی، وہ بچے جنہیں جذباتیت اور محبتیں لے ڈوبی ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث میں آیا اویس کرتا، بھی مانتے ہیں حدیث کو، کون نہیں مانتا؟ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کا کون ہے جو قائل نہیں؟ ہم سب قائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اویس کرنی کی شفاعت نصیب فرمائے، حافظوں کی شفاعت ہمیں بھی اللہ نصیب فرمائے۔ ہم گناہ گار لوگ ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اویس کے متعلق بس اتنا کرو، یہ ساتھ ڈرامے نہ جوڑو، اس لیے کہ تم جھوٹ بولتے ہو اور تمہارا سارا کاروبار جھوٹ پہ چلتا ہے۔ عیسائیت میں بھی یہی ہوا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جب طوفان ختم ہوا قیل یا نوح اہبط بسلام منا، تو کہا گیا نوح علیہ السلام سے کہ زمین پہ قدم رکھیں۔ اللہ کی سلامتیاں آپ کے ہمراہ ہو۔
وعلی امم ممن معک، اور آپ کے ساتھ جو امتیں، جو جانور، جو چیزیں اتریں گی اس زمین پہ، خدا سب کو برکتیں دے گا۔ اللہ نے بہت بڑی خوشخبری سنائی، اللہ نے برکت دی۔ سیدنا نوح علیہ السلام سے، ہم سب انہی کی اولاد میں سے ہیں، ہمارے والد، اللہ تعالیٰ انہی کے مسلک اور مذہب پہ رکھے، خدا انہی کے ساتھ قیامت میں حشر کرے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہی دین دیا ہے جو سیدنا نوح علیہ السلام کو دیا تھا۔ سیدھی سی بات ہے، قرآن نے بیان کر دی۔ اب اس کو ڈرامہ بناؤ، ڈرامہ ایسے بناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سیدنا نوح علیہ السلام سے کہ تم دنیا میں جاؤ، اللہ برکت دے تمہیں، اور جتنے بیج اور پودے تمہارے پاس ہیں ان سب کو زمین میں بیج لگا دو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بیج لگائے، پودے لگائے، جانور تھے، سب جانوروں کی قسمیں ہوئیں، آگے اولادیں جانوروں کی جنگلوں کو بھری اور انسانوں نے دنیا کو بھرا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ڈرامہ دیکھو، اب دیکھا کہ سارے پودے میں نے لگا دیے اور انگور کا پودا نہیں ہے، تو پریشان ہوئے کہ انگور کدھر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پریشانی کو دیکھا تو وہی نازل فرمائی اور کہا کہ شیطان نے چرا لیا، انہیں شیطان کو طلب فرمایا، پوچھا، اس نے کہا جی حضرت میں نے چوری کیا، کا لے کے آؤ۔ اس کا لے کے آؤں لیکن اس شرط پر کہ آپ پانی دیں گے انگور کے پودے کو اور میں بھی پانی دوں گا انگور کے پودے کو۔ بیان اصل میں یہ کیا جا رہا ہے کہ شراب کتنی بری چیز ہے، کیونکہ انگوری کی بیٹی ہے نا۔ تو ڈرامہ باز، یہ واز کرنے والے، کہانیاں گھڑنے والے، اس سے کہانی میں آگے یہ گھڑی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ، پانی میں بھی دوں گا تم بھی دینا۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام نے پانی دیا ایک بار، اور شیطان نے کہا حضرت اب میری باری ہے اور میں 3 مرتبہ پانی دوں گا۔ پہلی مرتبہ اس نے پانی دیا، لومڑی کو ذبح کیا اور خون اس کا پانی کے طور پہ ڈال دیا، پھر اسے شیر کو ذبح کیا اور اس کا خون ڈالا، پھر سور کو ذبح کیا اور اس کا خون ڈالا، اور کہا حضرت شرابی پہلے تو لومڑی کی طرح ہوشیار ہوگا کہ لائے کہاں سے، کیونکہ پبلک میں تو نہیں نا پینا تو ذرا چھپ چھپا کے ہے نا، تو اس لیے لومڑی کا دماغ چاہیے۔ اور پھر میں نے شیر کا خون ڈالا کیونکہ جب پی لے تو دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے، پھر اس جیسا طاقتور تو کوئی ہے ہی نہیں، پھر وہ گالیاں جو بھی کہتا ہے اس جیسی مثال ہی نہیں ملتی۔ اور آخر پہ سور کا خون ڈالا کہ یہ حرام ہے اتنا کہ سور سے بھی بدتر ہے یہ شراب جو اس سے بنتی ہے، تاکہ یہ ڈرامہ گھڑ کے لوگوں کو بتایا جائے کہ سور کا گوشت کھا لینا ٹھیک ہے لیکن شراب اس سے بھی بدتر ہے۔ یہ پورا قصہ گھڑا ہوا عیسائیوں کا آپ کو بائبل میں مل جائے گا۔ وہ عیسائی جب واز کرتے تھے نا جنت کے سرٹیفکیٹ دینے کے لیے تو یہی کرتوت کرتے تھے، اسی طرح ڈرامے بناتے تھے۔ تو ویس کرنی رحمۃ اللہ کے متعلق جو ڈرامہ ہے پرے کاہ کے برابر نہیں ہے، سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں ہے۔ یار کوئی کتاب دے، کوئی جگہ لکھی ہوگی نا، ہمیں بھی دکھاؤ نا۔ اور یہ کہنا کہ کسی کتاب میں فلاں، کتابوں کو کون پوچھتا ہے، اس طرح سے معیار ہوتا ہے، اس پہ پرکھ کے ہی پڑھتے ہیں۔ یہی قصہ قصص الانبیاء میں ملے گا، یہی قصہ، اور عیسائیوں کے یہاں بھی ملے گا۔ اب ایک شخص کہتا ہے جی حضرت قصص الانبیاء میں لکھا ہے نوح علیہ السلام کے حالات میں، ہم کہتے ہیں یہ جھوٹا قصہ ہے، عیسائیوں سے لے کے ادھر درج کر دیا تاکہ قصص الاولیاء اور قصص الانبیاء جیسی کتابیں اور ایسی چیزیں تم پڑھو
اور تمہارا دل کسی طرح پسیج جائے اور اسلام کی طرف، اور جب اسلام میں آ کے پھر تحقیق کرو تو پتہ چلے یہ سب جھوٹا ہے، اور لوگ ایسے ہی مرتد ہو جائے اگلی نسلیں، جس طرح وہ عیسائی مرتد ہوئے تھے چادر کے قصے۔ اس لیے بھیا ہمارا مدعا بھی تو سمجھو، ہمارا موقف بھی تو سمجھو، یہ جھوٹ ہے، بولنے والے نے جھوٹ بولا ہے، خام خواہ لوگوں کو ایک صحیح حدیث کو آگے ڈرامہ پورا لگا کے برباد کرنے کی بات ہے۔